پوری دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص خرابی جس سطح تک پہنچ گئی ہے اسے irredeemable کہتے ہیں۔ اب اس کی ریڈیمشن کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اللہ ہمیشہ کرتا ہے۔ اس کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پھر دنیا کے نظام کو ری سیٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور ری سیٹنگ کا نظام اللہ کا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ پھر اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے چوزن بندوں کے ذریعے، اپنے منتخب بندوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو میری گزارش صرف یہی ہے کہ یہ جو بھی ہوگا یہ چوزن ون ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اب یہ گند صاف ہوتا کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب آپ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آف کورس ہی از دا چوزن ون۔ اب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ پس زمانے کی حالت متقاضی تھی کہ کوئی آئے جو اسلام کی ڈولتی کشتی کو سنبھالے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان علماء کی اکثریت نے جو پہلے اس انتظار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے اور بڑی شدت سے یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ کے دعوے کے بعد اکثریت نے مخالفت کی اور عامۃ المسلمین کو جھوٹی کہانیاں سنا کر، جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوب کر کے آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ قتل کے فتوے دیے جانے لگے۔ بلکہ آج تک احمدیوں پر بعض ملکوں اور جگہوں پر ظلم و بربریت دکھاتے ہوئے قتل و غارت گری کی ایسی ہولناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا کی گئیں، اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا، جن کا اسلام کی حقیقت جاننے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نے آخر الزمان کے متعلق بہت ساری پیش گوئیاں کی۔ ان میں سے ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے، نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے۔ رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گر علماء ہوں گے۔ ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا۔ جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا
رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گی. یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. لیکن ساتھ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک آفتاب اقبال صاحب ہیں. ہم ان کی ہر بات سے تو نہیں متفق، لیکن انہوں نے چند دن پہلے بہت اہم بات کی کہ اب جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو منتخب کرے، یعنی امام مہدی کو بھیجے جو کہ مسلمانوں کی اصلاح کریں. ایک ہی دفعہ سارا کچھ کلیئر نہیں کر دیتے، اور چھوڑیں ساری باتیں. سب سے دلچسپ فیکٹر یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا بہت قریب نظر آ رہا ہے. اب اس پر چند اہل نظر نے اپنی اوپینین اس طرح دی ہے کہ اشارہ امام مہدی کی آمد کی طرف ہے. آپ کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے. میں آپ کے ساتھ اس حد تک متفق ضرور ہوں کہ پوری دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص خرابی جس سطح تک پہنچ گئی ہے اسے irredeemable کہتے ہیں. اب اس کی ریڈیمشن کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اللہ ہمیشہ کرتا ہے. اس کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پھر دنیا کے نظام کو ری سیٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے. اور ری سیٹنگ کا نظام اللہ کا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ پھر اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے چوزن بندوں کے ذریعے، اپنے منتخب بندوں کے ذریعے کرواتا ہے. تو میری گزارش صرف یہی ہے کہ یہ جو بھی ہوگا یہ چوزن ون ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اب یہ گند صاف ہوتا کم از کم مجھے نظر نہیں آتا. اب آپ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آف کورس ہی از دا چوزن ون. محترم آفتاب اقبال صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، اور وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امام مہدی کا وقت گزر چکا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ الآیات بعد المیتین، کہ وہ نشانات کسی خاص 200 سال بعد ہوں گے، اور علماء اس میں متفق ہیں کہ اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ وہ خاص 200 سال جو 1000 سال بعد ہوں گے، اور وہ وقت آفتاب اقبال سے گزر چکا ہے. بلکہ مشہور مجددین نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دی کہ مسیح اور امام مہدی اسی زمانے میں آئیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ کی، جنہوں نے واضح کہا کہ امام مہدی کے ظہور کی تاریخ چراغ دین کے لفظ میں ہے. حروف ابجد کے مطابق چراغ دین تقریباً 1851 سال بنتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اب امام مہدی تیار ہو چکے ہیں
اور آنے لگے ہیں. انہوں نے یہ 12ویں صدی ہجری میں بات کی. پھر حضرت عبدالعزیز پر ہاروی صاحب کی بھی واضح پیش گوئی ہے جو کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کر دی تھی کہ لفظ غاشی میں ظہور مہدی کی تاریخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ غاشی میں امام مہدی ظاہر ہوتے ہیں اور چاند اور سورج کو گرہن لگتا ہے. اب ان کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی. اب لفظ غاشی میں 1311 سال ہجری بنتے ہیں جو کہ ہمارے سالوں میں 1894 بنتے ہیں. اب اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کے لیے چاند اور سورج کو گرہن لگایا. آفتاب اقبال صاحب یہی امام مہدی کا وقت تھا. آپ طاہر القادری صاحب کو بھی سن لیں. بن مالک عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا الآیات بعد المئتین، یہ حدیث، نشانیاں کسی دوسری صدی ہجری میں ہوں گی. اب توجہ سے سنتے آئیے. بعد المئتین، جب بھی آئیں گی. سن ہجری کا 200واں سال ہوگا، یعنی دوسری صدی ہجری ہوگی. کیا؟ اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی. یہ تھی سنن ابن ماجہ. اسی کو امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا. ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ 10 آیات کسی بعد الالف، کسی 1000 سال کے بعد دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں. اب آج شروع ہے 5ویں صدی ہجری. اگر یہ اس 1000ویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا، یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے. ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن 1200 کچھ. اب اس 1000ویں سال کی دوسری صدی تو گزر گئی اور اس کو گزرے ہوئے ہو گئے 225 سال. لہذا امام مہدی کو نکالنے والے اس 1000ویں سال کے خاتمے تک تو ان کے نکالنے کا خیال بند کر دیں. ان کے نکالنے کا خیال دل سے نکال دیں. یہ تو حدیث نبوی ہے، یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بہت قریب سے قریب تر بھی تصور کر لیا جائے، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر قریب سے قریب تر یہ سمجھیں کہ اگلی چند صدیوں میں 100 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے. اس 1000 سال کے ختم ہونے میں ابھی 650 سال باقی، 6 صدیاں باقی. پھر 2 صدیاں اگلے 1000 سال کی آئیں گی. چونکہ بعد الالف 1000 سال کے بعد میں آتئین 200 سال بیتنے ہیں، تو گویا آج سے 850 سال بعد، 778 سال بعد، آج سے 850 سال بعد جا کر آئے گی اگلے 1000 سال کی دوسری صدی کی ابتدا. بعد المئتین فرمایا. اصل وہ ابتدا 100 سے نہیں ہونی شروع، 2 صدیاں پوری ہوں گی بعد 200 سال پورے ہونے کے بعد. تو پھر حقیقت زمانہ 225 سال کا نہیں گزرا، 125 سال گزرا ہے. آفتاب اقبال صاحب یہی وجہ ہے کہ اب علماء امام مہدی کے ظہور کے متعلق مایوس ہو چکے ہیں. حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے.
وہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے گا. بے فکر ہے. اور اس میں بے فکر ہے انشاءاللہ آپ کی 10 نسلوں میں بھی امام مہدی کو نہیں آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر سرار صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ وہ بڑے لمبے بالوں والے بھائی، ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں تو، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ آ جائے گا، ان کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو آندہ سینکڑوں سال میں فی الحال کوئی امید نہیں ہے. آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ. پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ طارق جمیل صاحب کیوں مجبور ہوئے کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ان مسلمانوں سے کوئی امید نہیں. مہدی آئیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر شیعہ دیکھ لیں یا سنی، دونوں کا عقیدہ مہدی کے آنے پر ہے، تو چلے جو گزشتہ خلافات ان پہ اختلاف تھا، کیا وقت نہیں آ گیا کہ سب آنے والے خلیفہ کے نام پہ جمع ہو جائے؟ اس کا اصل علاج اس وقت یہ ہے جو میں سمجھاؤں تاریخ پڑھ کے، اللہ کسی نئی قوم کو ہدایت دے گا اور وہ پورے جوش کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جو بوڑھی قوم ہیں وہ ہمیں بھی کرما دیں گے. یہ جو مسلمان ہیں ان سے کوئی امید نہیں. صحیح. یہ جو مسلمان ہیں، آفتاب اقبال صاحب، ہم آپ کی ایک بات پہ تصحیح بھی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ غزوہ ہند میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوگی. خیر، آنے والے دنوں میں تمام حقیقتیں بڑی تیزی سے آشکار ہوتی چلی جائیں گی اور ان کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا پاک بھارت جنگ. اب آپ حیران تو ہوں گے کہ ہر چیز کی تان پاک بھارت جنگ پہ کیوں ٹوٹتی ہے. تو بھائی یہ روایات ہیں، آپ ان سے روگردانی نہیں کر سکتے. آپ کس حد تک کریں گے روگردانی؟ سوال تو یہ ہے. اگر آپ ان پیش گوئیوں سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایک جنگ لڑی جائے گی، یہ جس غزوہ ہند کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہی ہے. لیکن جو پیش گوئی ہے غزوہ ہند کے متعلق، اس کا آج کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی کی تھی کہ یدع الحرب، یعنی اس کے زمانے میں جنگ نہیں ہوگی. اور وہ غزوہ ہند جو کہ مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اور اس کا یہی معنی تھا کہ مجددیت اب ہندوستان کی طرف منتقل ہو جائے گی اور اس امام مہدی کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن تلوار کے ساتھ نہیں، دلائل کے ساتھ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ مسیح موعود علیہ السلام جنگ نہیں کریں گے. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کئی کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں. 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں. بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں. بہت بڑی کامیابی. اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں. جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے. فوجیں جائیں گی کسی مشرقی. اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں. پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے. یہ ہے وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا.
لیکن کیسے ہوگا؟ میرے نزدیک بڑی مہلت میرے اور آپ کے پاس کم رہ گئی ہے. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. اور خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے. کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے. کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. 1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی. اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا. باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں. 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں. میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی ریورس ہو گیا آرڈر. لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی ریورس ہو گیا آرڈر. اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے. آفتاب اقبال صاحب نے جوید احمد غامدی صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ امام مہدی کے تصور کو نہیں مانتے. میرے ایک استاد محترم اس سے یکسر انکار کرتے ہیں، وہ بالکل ایگری نہیں کرتے، اور میں بھی ان کی بہت ساری انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا. اس سے ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا جو مقام ہے بطور استاد وہ وہیں کا وہیں ہے. میرے استاد محترم اگر اس سے آج ایگری نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے آنے والے کل انہیں چیزوں کی زیادہ وضاحت سے سمجھ آنے لگے. اور تو آخر پہ ہم آفتاب اقبال صاحب اور غامدی صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ امام مہدی کو پہچان لیں اور اس الہی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی بیعت کر لیں. آمین.